الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ دوست کتاب فقہ الاحوط میں سے باب الطہارت پہلا باب درس نمبر 44 سے 44، اس میں ہمارا موضوع آج کا یہ ہے کہ ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کے حوالے سے تھا۔ کون چیز ناپاک اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے کیا ہے۔ ابھی اس میں آ رہا ہے کہ جو کوئی جیسے جانور ہے، ایک مردار جانور ہے، اس کے کھال کو پاک کرنا ہو، اس کے اون کو پاک کرنا ہو، اس کے مثلاً ہڈیوں کو، ناخن وغیرہ کو پاک کر کے استعمال کرنا چاہیں تو اس کے طریقے کیسے پاک کریں گے، یہ طریقہ جو اس درس کا عنوان ہے۔ تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں وجلد المیتۃ، مردار جانور، جلد المیتۃ البقر، مردہ گائے کا جو کھال ہے طویل نہیں بنا، اگر وہ آپ نے ذبح کر کے ذبح کیا، شرعی ذبح ہوا تو اس کا کھال پاک ہے، خود بھی پاک ہے، کھال بھی پاک ہے۔ لیکن وہ جو ہے وہ شرعی ذبح نہیں، وہ خود بخود مر گیا، ہاں جی، تو اس میں پھر وہ ناپاک ہو گیا، تو پھر وہ اس کا جو گوشت بھی ناپاک ہے تو اوپر جو وجود ناپاک ہو گیا تو کھال بھی یقیناً ناپاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جلد المیتۃ البقر، یعنی گائے، مردار گائے کا کھال، والغنم، بیل بکریوں کا کھال جو مردار ہو چکا ہے، والابل، اون جو حلال جانور تھا اس کا کھال، یہ تین چیزیں حلال جانوروں کا جو ہے کھال ہے، والفرس، اس طرح گھوڑے کا کھال، والبغل، خچر کا کھال، والحمار، گدھے کا کھال، گدھا الاہلی، پالتو گدھا ہو، الوحشی یا جنگلی گدھا، ان کا کھال۔ اس کے علاوہ وکثیر، اور بہت سے، وکثیر من الوحوش، بہت سے وحشی جانور، کثیر بہت سے، من الوحوش وحشی جانوروں میں سے بھی بہت سے وحشی جانوروں کے کھال، ہاں جی، جو قابل استفادہ ہے، اسے استعمال مثلاً جوتے وغیرہ، ٹوپی وغیرہ، مثلاً کوٹ وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی بیگ وغیرہ بناتے ہیں۔ وہ سوائے، اور بہت سے درندوں کے کھال، المنتفع بہا، جن سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں اور نفع اٹھا سکتے ہیں، قابل استفادہ ہے وہ، تو ان سب کے کھال جو ہیں، جو کہ اصل میں تو ناپاک ہے، تو لیکن اب اس کو فرماتے پاک کرنے کا کیا طریقہ، کیا فرماتے اذا دبغ، جب اس کے ساتھ دباغت کا عمل کیا جائے تو سارا نظیفاً، تو وہ صاف ہو جائے گا۔ دباغت کے عمل میں فرماتے ہیں اس کا تو اصل تو وہ کھال چمڑے کا کام کرنے والے بہتر جانتے ہیں دباغت کیسے کیا جاتا ہے، لیکن دباغت کا اصل مقصد یہ اس پر نمک چھڑکاتے ہیں، یا آج کل کوئی کیمیکل چھڑکاتے ہیں، یا اس کا چونا وغیرہ اس کے اوپر چھڑکاتے ہیں، اور تاکہ اس کا پانی پورا کھینچ لے، اور اس کے اندر جو ہے اس ناپاک چیز کی پانی کا رطوبت میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہ رہے، پھر اس کو رگڑتے ہیں، اچھی طرح جو ہے اس کو مالتے ہیں اور نرم کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو کسی قسم کی اس کے جو اندر جو پانی ہوتے ہیں ناپاک جانور کے جسم سے، وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں، یوں سمجھو اس کو خشک کا مطلب لباس کی طرح ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی ایسے پانی کے ذرات مکمل ختم ہو جاتی ہے، کیمیکل ڈالنے سے یا نمک وغیرہ چھڑکانے سے اس میں چیزیں کارروائی ہوتی ہیں جو کھال والے جانتے ہیں۔ اس عمل کو، کھال سے خشک کر کے اس کے اندر سے وہ رطوبت کو مکمل ختم کرنے کے اس عمل کو دباغت سے تعبیر کیا۔ سمجھے دباغت کا عمل کریں گے تو پھر وہ اس میں قسم کا کوئی بدبو وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا، تو یہ صاف ہو جائے گا، تو پھر فرماتے ہیں نظیفاً، تو یہ صاف ہو جائے گا۔ پھر ثم اذا غسل، پھر اس کو پانی سے دھو لیں، صابن وغیرہ لگا کے، آج کل دوسرا جو بھی آپ صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر جب اس کو دھو لیں پانی سے سارا طاہر، پھر وہ پاک بھی ہو جائے گا۔ دباغت کا عمل کرنے سے وہ بدبو والا پانی سب ختم ہو کے صاف ہو جائے گا، پھر پانی میں دھونے سے اس کو پاک ہو جائے گا، پھر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو ان کا کھال ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اما وفی تطہیر الشعر، اما جو ہے انہی جانوروں کے جو بال کو پاک کرنے کے لیے، والعظم، ہڈی کو پاک کرنے کے لیے جس کے اندر جو ہے تری وغیرہ، رطوبت وغیرہ نہیں ہے، نمی وغیرہ، والظفر، اور ناخن کو پاک کرنے کے لیے، وما شاکل، اور جو ان جیسی چیزیں جانوروں کے جیسے ہاتھی کا جو ہے اس کا دان ہے مثلاً، ان کو پاک کرنے کے لیے فرماتے ہیں ان خشک چیزوں کو جس کے اندر مثلا اگر نمی نہیں ہے، تری نہیں ہے، بالکل خشک ہے، جیسے بال بالکل خشک ہے، ناخن جو باہر نکلا ہوا ہے وہ بالکل خشک ہے، ان چیزوں کو پاک کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں یکفی الغسل، اس کے لیے صرف پانی سے دھونا کافی ہے، پانی سے دھونا کافی ہے، اس میں کوئی دباغت کا عمل ان میں نہیں ہوتے، پانی سے دھوئیں تو ان سب کے یہ جو ہے بال اور ہڈی وغیرہ اور ناخن وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ یہ بات جو ہے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں مثلا آپ کے کپڑے پر خون لگا تھا، اس کا آپ نے جو ہے پاک کرنا چاہا، پاک کرنے کے لیے فرماتے ہیں آپ نے اس پر خوب پانی، اس سے صابن لگایا، اور بھی چیزیں جیسے آج کل شیمپو ہے، سرف ہے، ایسی چیزیں لگا کے اچھی طرح اس کو رگڑا، مالا،
نچوڑا، ہاں جی، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا رنگ رہ گیا، خون کا مثلا تھوڑا سا رنگ اس پہ رہ گیا، رنگ ظاہر نہیں ہوا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ بھائی اس پر جو ہے رنگ تھوڑا سا رہ گیا، لیکن آپ نے اچھا خاصا رگڑا بھی تھا، صابن بھی لگا تھا، صاف بھی کیا تھا، پانی بھی ڈالا، فرماتے ہیں اگر تھوڑا سا رنگ رہ جائیں لیکن اس پانی کو ڈال کے اس کو نچوڑنے سے جو پانی نکال رہا ہے وہ پانی بالکل جو ہے اس کے تین جو صفات ہیں پانی کی، پاک پانی کے، تو اس کے بو، مزہ اور رنگ، یہ تینوں نارمل پانی کا ہو، ہاں جی، اس میں کوئی اس نجیس چیز کی نہ کوئی بو ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے اس پانی میں، ہاں جی، نہ کوئی مزہ ہے، تو پھر یہ لباس سمجھو پاک ہو گیا۔ اگر جو اس پر تھوڑا سا کالر رہ گیا لیکن ادھر سے جو پانی آپ جو ہے نچوڑ کے نکالیں گے وہ بالکل صاف ستھرا پانی کی طرح ہے، تو یہ کپڑا پاک شمار ہوگا، شاہ سے فرماتے ہیں۔ اور پھر لگا سے لے کے اس چیز کو دھونے میں، کسی بھی چیز کو ناپاک چیز، یہ تو ناپاک چیزیں جو پہلے خون وغیرہ ذکر ہو گیا، ان سے دھونے میں، من اللو سے کسی بھی ناپاک چیز کو لگنے کے صورت میں اس سے دھونے میں، اذا بالغتا جب آپ نے خوب مبالغہ کیا، خوب دھویا، ہاں جی، خوب مالا ہے، خوب رگڑا ہے، بدل کے دل یعنی مالنے کے ذریعے سے، رگڑنے کے ذریعے سے، ہاں جی، اس کپڑے کو دھوتے وقت خوب مالا، اس کو رگڑا، اول عصر یا خوب نچوڑا پانی بار بار ڈال کے، اما یلیق بھی یا وہ تمام چیزیں استعمال کیا جو اس چیز کو صاف کرنے میں کے لیے مناسب ہے، اما یا وہ چیزیں جو یلیق بھی اس چیز کو پاک کرنے کے لیے، ادھر سے نجاست کو دور کرنے کے لیے جو چیز کا جن کا استعمال کرنا مناسب ہے، جیسے میں نے صابن، جیسے صابن بھی آپ نے استعمال کیا، یا اشنان، اشنان کہتے ہیں یہاں پر لوگ لکھا ایک قسم کے نباتات ہیں جس کو ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے ہیں، تو جہاں ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے ہیں تو کپڑا وغیرہ دھونے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ طالباً ہمیں پہلے بتایا تھا ہمارے بچے میں اس کو رامرو بولتے ہیں، رامرو، یہ گھاس زمین سے بالکل چپٹا ہوا ایک گھاس ہوتا ہے، وہ بالکل جو ہے اس کو ہاتھ وغیرہ کپڑا وغیرہ بھی دھویا جا سکتے ہیں، لیکن آج کل ترقی یافتہ دور ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، پہلے زمانوں میں ان کی ضرورت پڑتی تھی۔ والقلی، یہ بھی کوئی جو ہے کپڑا وغیرہ دھونے کی کوئی چیز ہے، ہاں جی، قلی یہ بھی کوئی گھاس کے کوئی قسم ہے، اور اس کو بھی استعمال کیا ہے، لیکن آج کل کی ہماری چیزیں صرف ہے، صابن ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں جو چیزوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کر لیا، واقعی اس کے علاوہ اور چیزیں بھی جو آج کل جن چیزوں کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے استعمال کرتے ہیں وہ سب استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود ولم یمنع، لیکن نہیں مٹا اس کپڑے سے لونو، اس ناپاک چیز کے رنگ نہیں مٹا، لیکن رنگ تھوڑا سا رہ گیا وہاں پر، میں خون تھا، خون کے جو ہے ریڈ کلر ہے تھوڑا سا رہ گیا، لیکن والماء وہ پانی المسبوب جو اس کپڑے پر ڈالا گیا، ہاں جی، اور ڈال کے نچوڑا، تو وہ پانی سارا صاف ہے، وہ پانی بالکل صاف ستھرا ہے، جو نچوڑ کے جو پانی وہاں سے نکلتا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے، غیر متغیر ہے، اور وہ پانی تغیر بھی نہیں ہوا، اس کا بو بھی تبدیل نہیں، اس کا بو بھی تغیر نہیں ہوا، نارمل پانی کا، مطلق پانی کا، صاف ستھرا پانی کا بو ہے، ہاں جو وہ لون، اس کا رنگ بھی بالکل نارمل پانی کا ہے، طعم اس کا مزہ بھی بالکل نارمل پانی کا ہے، جس کا آپ مطلق بولتے ہیں فقہ اصطلاح میں، آپ قراء بھی بولتے ہیں، تو تازہ پانی کا رنگ وہ مزہ سارا تازہ پانی کا ہے، لیکن پھر بھی اس کپڑے میں تھوڑا سا رنگ رہ گیا، تو شاہ سے فرماتے پھل مسبوب والے وہ کپڑا جس پر یہ پانی بہا کے آپ نے نچوڑا، تو وہ کپڑا کیا ہے، سارا طاہرن، وہ پاک ہو جائے گا، ہاں جی، لا باسا، کوئی حرج نہیں، بے اثر ہی ہے، اس ناپاک چیز کا کوئی رنگ وغیرہ کی شکل میں کوئی اثر کا باقی رہنا، بعد المبالغت، جب بعد اس کے کہ آپ نے اس کپڑے کو دھونے میں خوب مبالغہ کیا، اچھی طرح نچوڑا، صابن استعمال کیا، اور بھی چیزیں جو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا وہ سب استعمال کیا، پھر بھی تھوڑا سا رنگ تھوڑا سا رہ گیا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے جو پانی نچوڑ کے نکالتے ہیں وہ پانی بالکل صاف ستھرا ہے، تو وہ چیز پاک شمار ہوتی ہے، تھوڑا سا رنگ لینے سے وہ ناپاک شمار نہیں ہوگا، بالکل پاک صاف شمار ہوگا۔